وقال فاسألوا أهل الذكر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المطین المبین الکریم۔ جی لگا کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الخلود والکرم بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جناب فنا خان پوری نے عشق رسول میں فنا ہو کر لکھا ہے، بڑا مشہور کلام ہے، کافی لوگوں نے پڑھا ہے، میں نے بھی کئی بار آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، لیکن جی کرتا ہے ایک بار پھر پڑھا جائے۔ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں یا رسول اللہ، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوان نے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، اور تو نوازے نہ نوازے تیری مرضی جانا، تو نوازے نہ نوازے تیری مرضی مولا، تو نوازے نہ نوازے تیری مرضی آقا، ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں۔ اور دراصل یہ نعتیہ غزل ہے، جسے سمجھنے کے لیے اس کی گہرائی میں اترنا ہوتا ہے، عشق کی گہرائیوں میں کھو جائیں اور سنائیں۔ شکریہ تیرا رفو گر مگر اتنا تو بتا، شکریہ تیرا رفو گر مگر اتنا تو بتا، کیا محبت میں غریبان سیے جاتے ہیں، تیرے دیوان تجھے یاد کیے جاتے ہیں، اور جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہے، واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہے، ہم تو سجدے انہی راہوں پہ کیے جاتے ہیں، ہم تو سجدے انہی راہوں پہ کیے جاتے ہیں، اور اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے
جاتے ہیں۔ حضرات، عشق رسول ہے جہاں دل ہی نہیں سر بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا ہے عشق میں سر کٹاتے، یہ تو محبت رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور جب بات اپنے محبوب کا ہو جائے تو پھر اسے کوئی غم نہیں رہتا، اسے اس کے دل میں، دماغ میں، اس کی کیفیات میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرا محبوب ہے نا، وہ سنبھال لے گا۔ انسان بے خوف ہو جاتا ہے۔ اچھا، عشق میں ہم نے اکثر کو رسوا ہوتے دیکھا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، چاہے وہ لیلا مجنون کی داستان ہو، گرچہ افسانہ ہے، چاہے وہ ہیر راجہ کی داستان ہو، کسی بھی عاشق و معشوق کی داستان پلٹ کے دیکھ لیجیے، سوائے رسوائی کے اسے کچھ حاصل نہیں آیا۔ اور جہاں رسوائی نہیں ہے، صرف عزت ہی عزت ہے، رتبہ ہی رتبہ ہے۔ عشق جتنا گہرا ہوگا مقام اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اس عشق کو عشق رسول کہتے ہیں، اس محبت کو محبت رسول کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا لی۔ کیا اعلیٰ حضرت نے سینچا ہے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، کہتے ہیں نا بھائی تیرے صدقے جاؤں، تیرے وسیلے سے نہ جانے اللہ نے کیا نواز دیا۔ اعلیٰ حضرت عشق رسول کو پکار کر کہہ رہے ہیں، اے عشق تیرے صدقے میں تجھ پہ قربان جاؤں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عشق رسول کی آگ کی بھٹی ہم نے بھڑکائی، اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دی۔ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اے دل یہ دھڑکنا کیا، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں دھونی رمائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں دھونی رمائی ہے۔ اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت سرکار نے اس نعتیہ شاعری میں پورے میدان محشر کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا۔ اس دن کیا ہوگا، کون بچائے گا، کس کی چلے گی، کس کا سکہ بولے گا، کس کی شان و عظمت ہوگی، کون سفارش کریں گے، کن کے صدقے میں مجرم چھوٹیں گے، اعلیٰ حضرت نے یہ سب بتا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات ہم عاشقوں کی شان ہے، ہمارے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے۔ ان کا بچپنا اگر آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو بچوں کی زندگیوں میں اللہ نور محمدی پیدا کر دے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی داستان ہم نے آپ کو بتائی ہے، آپ کی تاریخ، آپ کی سوانح حیات۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا جب بچپنا ہے تو بچپنے میں بسم اللہ خوانی کی رسم میں جو واقعہ پیش آیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہاں جو غور کرنے والی بات یہ ہے
کہ ایک ننھی سی عمر کا بچہ جس کی عمر صرف محض 4 سال 4 مہینہ 4 دن ہے، ان میں سوال کرنے کا یہ مادہ کہ الف پہلے پڑھ چکے، لام بھی پڑھ چکے، تو لاسٹ میں لام الف کیوں، دوبارہ کیوں؟ اور یہ الگ الگ یہ مفردہ حروف ہیں، یہاں جوڑا حروف کیسے آ رہا؟ اتنی کم عمری میں مولانا صاحب تو جواب نہیں دے سکے، اور دادا حضور کی طرف نگاہیں ڈالی تو فرمایا بیٹے سوال نہیں کرتے، استاد جو پڑھاتے ہیں وہ پڑھ لیجیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پھر بھی سوالیہ نگاہ سے دیکھ رہے تھے، تو دادا حضور نے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹے اصل میں جو ہم نے شروع میں پڑھا وہ حمزہ ہے، اور چونکہ حروف تہجی میں ایک حرف الف بھی ہے، اور الف بغیر کسی دوسرے حرف کے ملائے پڑھا نہیں جا سکتا، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو جب اسے ملا کر پڑھنا ہو تو کوئی حرف ساتھ میں چاہیے، اس لیے لام ملا دیا۔ تسلی نہیں ہوئی، فرمایا دادا حضور اگر ملانا ہی تھا تو الف کے ساتھ با بھی ملا دیتے، تا بھی ملا دیتے، جیم بھی ملا دیتے، دوسرے حروف بھی تو ملا سکتے تھے، لام ہی کیوں ملایا؟ تو فرمایا کہ چونکہ دونوں کی شکل ملتی ہے، یہ سیرتن بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، صورتن بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ان کی سیرت یہ ہے کہ الف لام کے بیچ میں پایا جاتا ہے اور لام الف کے بیچ میں پایا جاتا ہے، یہ سیرتن مشابہت ہے، اور لکھنے میں دونوں ہی لمبے ہوتے ہیں، بس نیچے سے ایک تھوڑا زیادہ گول گھوما ہوتا ہے، ایک میں ہلکی سی ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جو یہ بچپنا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ نے پرورش کیسی کی ہے۔ بچپنے میں بچے نے گالیاں نہیں سیکھی، رسول اللہ کا عشق سیکھا۔ ایک ننھا سا بچہ مصلی اٹھا کر دوڑا چلا آتا ہے اور باپ کے بغل میں سجدہ کرنے لگتا ہے، بھلے سے وہ جیسے سجدہ کرتا ہو، سجدے میں ہے اور ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہو، لیکن وہ کر وہی رہا ہوتا ہے جو اس کا باپ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں میں مصلی بچھائیں گے، نماز پڑھیں گے، تو یقیناً اس کی فطرت کا اثر، اس ماحول کا اثر آپ کے بچے پر پڑے گا۔ مولوی تو بعد میں سکھائے گا، بچے نے بچپن میں جو دیکھا اس کی میموری اسے کاپی کر لیتی، پھر اسی پر اس کا دماغ جم جاتا ہے۔ اگر ماں باپ گھر میں بیٹھ کر نعت رسول سنتے ہو تو بچہ بچپنے میں بغیر کسی کے سکھائے نعت پڑھنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، ہمارے پڑوسی ملک کے چھوٹے چھوٹے بچے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑی پیاری آواز میں، بلا جھجک، اور بڑے اچھے لب و لہجے، مخارج ایسے کہ پوچھئے مت۔ ہمارے یہاں رٹا مار مار کر کے، حلق دبا دبا کے، منہ میں ڈنڈا کر کر کے اگر عین غائب نکلوا جائے تب بھی نہیں نکلتا۔ نمازی ایسے ہیں کہ بڈھے ہو گئے، ابھی تک عین ادا نہیں ہو رہی، غین ادا نہیں ہو رہی، اگر ان سے کہا تو مولوی مولانا لوگ نئے نئے مسئلے لے کے آتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ آپ نے فتویٰ رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے شین کی جگہ سین کہہ دیا اور معنی بگڑ گیا تو نہ صرف یہ کہ نماز گئی، ایمان بھی چلا جائے گا اگر معنی غلط ہوا۔ جیسے پڑھتے ہوئے آپ نے پڑھا الحمدللہ، معنی ہوا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اسی کو چھوٹی والی ہے سے پڑھ دیجئے الحمدللہ، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے لیے موت ہے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ ایک بندہ جو اپنے رب کو پوجنے آیا ہے، اپنے رب کو معبود جان کر اس کی بارگاہ میں سر جھکانے آیا ہے، وہی بندہ اپنی تلاوت میں اپنے رب کے لیے موت مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، ثابت کر رہا ہے کہ اس کے لیے موت ہے، معاذ اللہ۔
اور اللہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ حی و قیوم ہے۔ اور آپ نے پڑھا ایک حرف کی ادائیگی بگڑی تو معنی تو بگڑا ہی، لیکن آپ جان لیجئے کہ اس پہ توبہ لازم ہے، کلمہ پڑھنا ہوگا، نہیں تو آپ اپنے ایمان کی خیر بنائیں، پھر آئے تھے نماز پڑھنے اور ایمان ہی گھما بیٹھے۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی نمازیں درست کرنے کے لیے قرات درست کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ قاری صاحب بن جائیے، قرہ صاحب بن جائیے، لہجے بنائیے، مد کھینچیے، غنہ کریے، ارے کم سے کم مخارج حروف تو صحیح ادا کر لیں۔ اگر مخارج سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے تو نماز کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر آپ کو مسئلہ اب پتا چلا تو اس صورت میں اتنی اجازت ہے کہ آپ سیکھنے کی کوشش بھی کرتے رہیں اور نماز بھی پڑھتے رہیں، تو وہ اس بیچ میں جو غلطی ہوگی وہ معاف کر دی جائے گی۔ کہ آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آدمی بندہ جب ہٹ دھرم ہو جائے، نرا اسی پر ٹکا رہے، ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، سجدہ کرتے کرتے بڈھے ہو گئے، پتا چلا کہ پیر کی انگلیاں زمین میں لگتی ہی نہیں، سجدہ کرتے کرتے داڑھی سفید ہو گئی، پتا چلا کہ ناک زمین میں بیٹھ ہی نہیں رہی، پیٹھ سیدھی نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ جب وہ نفل کی نماز پڑھنے بیٹھ رہے ہیں تو رکوع میں جب جاتے ہیں تو اتنا لمبا، اتنا جھک جاتے ہیں کہ جیسے سجدہ معلوم ہوتا، جو درست نہیں۔ میرے عزیزوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کا بچپنا اتنا نرالا، اتنا انوکھا، اتنا روشن کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کہیں گے ان کے بابا مولانا تھے، مفتی تھے، قاضی شہر تھے، خطب تھے، ان کی والدہ بڑی نیک تھی، تو ہم کیوں نہیں نیک ہو سکتے؟ چلو ہم مفتی صاحب نہیں ہو سکتے، عالم صاحب نہیں ہو سکتے، قاضی نہیں بن سکتے، لیکن ایک سچے مومن تو بن سکتے ہیں۔ عشق نبی کا چراغ ہمارے سینوں میں روشن تو ہو سکتا ہے، ہمارے خواب بھی تو نبی پاک کی یادوں سے معمور ہو سکتے ہیں، ہماری صبحیں، ہماری شام مصطفیٰ کے ذکر سے منور تو ہو سکتے ہیں۔ سرکار کا ذکر کر کے ہم اپنی صبح اور شام کو مہکا تو سکتے ہیں، مگر ہائے رے افسوس، پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے سے ہی کھائیں، بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاغ لے کے چلے، لاؤ بٹیر نہ ملے تو کوئی کھا لو۔ ذکر رسول نہیں کر ملا تو پتہ یہ چلا کہ اس کی چغل خوری، اس کی ادگوئی، اس کی بدگوئی، اس کا لگایا ادھر کا لگایا ادھر بجھایا، ادھر کا لگایا ادھر بجھایا۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں چغل خوروں کی زبان آگ کی قینچی سے کاٹی جائے گی، اور چغل خور ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے بھائی کا کچا گوشت کھاتا ہے، اپنے مردار بھائی کا کچا گوشت کھاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس شخص کی مثال اس کے جسم کو جہنم کے آگ کے تھپیڑوں سے داغا جائے گا، شعلوں میں بھڑکایا جائے گا، وہ مرے گا، مرنا چاہے گا، موت نہیں آئے گی، اور 50,000 سال تک چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، العطش العطش، پیاس لگی ہے کوئی پانی دے دو۔ تو 50,000 سال کے بعد ایک فرشتہ جو اس پر مقرر کیا گیا ہوگا، وہ فرشتہ گونگا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا،
پھر وہ فرشتہ اس کی طرف متوجہ ہوگا تو پھر 50,000 سال تک یہ اسے سمجھائے گا ہمیں پانی چاہیے. اب اسے جب سمجھ آئے گی تو کھولتا ہوا پیپ اسے دیا جائے گا پینے کے لیے. خون اور پیپ، جو زخموں سے خون اور پیپ نکلتے ہیں، وہ کھولتا ہوا دیا جائے گا. اور کانٹے دھار درخت پھل دیے جائیں گے جسے وہ کھائے گا تو منہ کے سارے چھالے نکل جائیں گے، حلق میں چبھ جائے گا، تڑپے گا، آواز ایسے نکالے گا جیسے گدھا ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا سرور کون و مکان فرما رہے ہیں. کھال اتر جائے گی اور جب وہ اٹکے گا تو وہی والا پانی پیے گا جس سے پورے جسم کی کھال اتر کر اس کے پخانے کے راستے نکل جائے گا. ایسی بری حالت ہوگی. اے لوگوں، ہم نے کیا سمجھ لیا؟ اپنے حالات درست کریے، اپنے اندر عشق رسول بیدار کیجئے، اپنے حالات کو بدلیے. یہ زبان رب نے اس کام کے لیے نہیں دی ہے کہ آپ چغل خوری کرتے پھریں، جھوٹ بولیں، مکاری کریں، ادھر کا الٹ پھیر ادھر کا الٹ پھیر، ادھر کی بےایمانی ادھر کی بےایمانی، یہاں کی دلالی وہاں کی دلالی. یہ زبان رب نے دیا تھا ذکر کرنے کے لیے. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. یہ آنکھیں رب نے دی تھی تاکہ ماں باپ کی زیارت کی جائے. ان آنکھوں سے دیکھ کر اس کی روشنی میں مسجد جایا جائے، ان آنکھوں سے قرآن کا دیدار کیا جائے، ان آنکھوں سے علماء حقہ کی زیارت کی جائے، اولیاء کاملین کا دیدار کیا جائے. ان آنکھوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ جوان ہے تو لونڈیاں تاڑ رہے، بازار گئے تو اور کچھ اچھی اچھی چیزیں بک رہی ہوتی اسے نہیں دیکھتے. جو اد کھلے لباس میں عورتیں مٹک رہی ہوتی ہیں ان کو یہ تاڑتے ہیں نگاہ لگا لگا. افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے پہناوے پر نہیں، کیونکہ پہناوا تو حضرت خالد بن ولید کے دور میں بھی تھا. جب پہلی بار حضرت خالد بن ولید بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو یہودیوں نے، کافی دن ہو گیا محاصرہ کیے ہوئے، یہودیوں نے یہ پلان بنایا کہ مسلمانوں کے لیے دروازے کھول دیے جائیں. جب دروازے کھولے گئے تو دیکھا انہوں نے اپنی ننگی لڑکیاں دونوں لائن میں کھڑی کر رکھی تھی، صرف اس لیے کہ مسلمان انہیں دیکھ کر بہک جائیں گے اور اپنے مقصد سے پھر جائیں گے. لیکن قربان جائیں ان شہ سواروں پر، ان کے ایمان کی مضبوط طاقتوں پر. فرمایا سپہ سالار نے ایھا المسلمون غضوا ابصارکم، اے مومنو اپنی نگاہیں نیچی کر لو. سب نے نگاہیں نیچی کر لی، مجال نہیں کوئی یوں تاڑ لے. ہمارے یہاں تو منع کر دیا جائے یہ کام نہ کرنا، مولانا جو منع کیا ہے فائدہ ہوگا مولوی کا اس لیے منع کیا، کر کے دیکھتے ہیں. بتا دیا چلم چلی والوں، بھوپال دلی والوں سے ملم جلم بند کرو. تو کسی کی دعوت میں جائیں نہ جائیں، رم خدیوں کی دعوت میں ضرور جائیں گے، دم کٹوں کے یہاں جا کر دعوتیں مار کے آئیں گے اور ان کے نکاح میں سینہ تان کے بیٹھیں گے، اور خبر ہی نہیں کہ بدعقیدوں کے نکاح میں بیٹھنے پر بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ان کے جنازے میں شامل ہونے پر بھی آپ کو توبہ و استغفار لازم ہے. کل تجدید کلمہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح سب لازم آ جاتا ہے، کیونکہ وہ گستاخ رسول ہے نا. اللہ تعالی اپنی ذات میں شرک کو معاف کر دیتا اگر کوئی توبہ کرے تو، لیکن اس کے محبوب کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو گستاخ کی توبہ تک قبول نہیں ہے.
گستاخ نبی کی ایک سزا، من سب نبی فاقتلوا، یہ سارے ارشادات ہیں. اور فرمایا جو نبی پاک کی گستاخی کرے اسے تم اپنے علاقے کے سب سے اونچے دہانے پر لے جاؤ اور دھکا مار دو، بچ نہ سکے. ان سے تال میل، ان سے میل جول، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ذکر میں نہ بیٹھنا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ سرکار اعلی حضرت میں جو یہ تبدیلیاں ہیں، بچپنے میں اتنی نورانیت ہے، علم کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، فہم و فراست کا یہ عالم ہے کہ حیران ہے علماء زمانہ. جب آپ اپنی ننھی سی عمر میں 12ویں شریف کے موقع پر جب آپ نے خطاب فرمایا، بڑے بڑے مولوی تکتے رہ گئے، یہ بول کیا رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں، اتنی کم عمری میں اتنی جانکاری، حدیث کے انبار لگا دی، آیت قرآنیہ کے انبار لگا دی، اور 8 سال کی عمر شریف ہوتی ہی کیا ہے، عربی زبان میں عربی کتاب کی شرح لکھ ڈالی. سبحان اللہ. ہمارے مدرسے میں 8 سال کا ایک بچہ آیا، 10 سال کا آیا، 9 سال کا آیا. اب پچھلے سال ایک بچہ آیا 8 سال کا، علی میں پڑھ رہا تھا، تو اب 1 سال میں وہ مدنی قاعدے میں، اور اعلی حضرت 8 سال کی عمر میں عربی کتاب کی عربی شرح لکھ کے بیٹھ گئے. یہ تربیت کا اثر ہے، یہ محبت رسول کا اثر ہے. ہم اور آپ اپنے اندر رسول اللہ کی محبت پیدا کریں. بیمار ہیں تو شفا مانگیے، اللہ شفا عطا کرے گا. اور رب نے اپنے نام الشافی کی برکت سے اپنے محبوب کو بھی شافی بنا دیا ہے. اعلیٰ حضرت کو سنیے، اعلیٰ حضرت نے ہر میدان میں لکھا ہے، سب کچھ صاف صاف لکھ دیا ہے، خالی اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیجئے تو پوری دیوبندی وہابیت کی نسل اور ان کا پورا ٹیم مل کر بھی آپ کو بہکانا چاہے گا، آپ بہک نہیں سکیں گے، بلکہ اس کے دندان شکن جواب دیں گے. صرف اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا عرص پاک آ رہا ہے. 107 سال ہو گئے آپ کو اس دار فانی سے کوچ کیے ہوئے، لیکن ان کے قدموں کے نشان آج بھی باقی ہیں. اور عشق والوں کو چاہیے کہ اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے سرزمین بریلی شریف آنے والی تاریخ 18، 19 اور 20 کو وہاں پہنچیں. چاہے مشکل جتنی بڑی ہو، انشاءاللہ ایک پل میں اللہ اس عاشق رسول کے صدقے میں پریشانی کو حل فرما دیتا ہے. میں نے آیت کریمہ تلاوت کیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جب کچھ نہ آئے نا تمہیں تو اپنا دماغ مت گھسیڑو. یہ شریعت ہے، شریعت اللہ و رسول کا قانون ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہاں شریعت کا مطلب ہے طبیعت نہیں، اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا حکم، یہ شریعت ہے. تو اس میں اپنی ٹانگ نہ گھسیڑو، اپنا دماغ نہ لگا، کیونکہ شریعت میں عقل کام نہیں کرتی، اللہ و رسول کا حکم کام آتا ہے. جو منقول ہے وہی ہوگا. رہی بات کہ نیا مسئلہ سامنے آئے تو اس کے لیے جو ماہر راسخ فی العلم علماء ہیں وہ بیٹھ کر جو اجماع کریں گے، اس اجماع امت کے حساب سے پھر قانون بنے گا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں کچھ نہ آئے تو علم والوں سے پوچھ لو، کہیں اٹک جاؤ، کہیں بات نہ بنے.
مجھے یہ شوق ہی لگا رہتا ہے، میرا کوئی نمازی یا میرے ساتھ رہنے والے لوگ کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھیں کہ حضرت یہ والا مسئلہ کیسے ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اماں کی گود میں ہی وہ سارے مفتی صاحب بن کے بیٹھ گئے، جیسے اعلیٰ حضرت پیدائشی ولی ہے نا، تو سارے فتوے ان کو معلوم ہے، اور جب ان کی نماز پر غور کرو تو پتا چلا کہ نماز کیا ایک رکعت ڈھنگ سے نہیں پڑھتے، ایک رکعت نماز ڈھنگ سے نہیں ہوتی۔ کئیوں کو تو دیکھا آپ دیکھیں گے ایسا معلوم ہوا پہلوانی کر رہا ہے، جیسے ڈنڈ کھینچتے پہلوان اس طرح سے وہ ڈنڈ کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور جھٹاپٹ ایسی تیزی، جبکہ نماز میں تعدیل ارکان شرط ہے۔ نماز میں جو 6 شرطیں ہیں ان میں ایک شرط ہے تعدیل ارکان، یعنی رکن جتنے ہیں فرائض اس کو ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ رکوع میں سیدھا بھی نہیں ہوا جب تک کہ قیام کے لیے کھڑے، اور قیام کے لیے سیدھے نہیں ہوا جھٹ سے سجدے میں۔ پتہ یہ چلا آپ ابھی اپنا ایک سجدہ بھی پورا نہیں کریں گے اور حضرت والا پوری رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے۔ اور وضو تو ہم نے کئی لوگوں کو اتنی اسپیڈ میں کرتے دیکھا ہے، اللہ، اور مسح ایک دم نیا نویلا، ایسے ہاتھ اٹھائیں گے اور گردن پہ جو مسح کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گردن کی مسح نہیں کر رہے، گردن اڑا رہے ہیں، جیسے تلوار نہیں چلاتے ایسا کرتے ہیں، جبکہ یہ والا حصہ اس سے گردن کی مسح ہوتی ہے، اس کو باضابطہ اس پر پھیرنا پڑے گا ایسے، لیکن ایسا کچھ نہیں، بس اپنی مرضی سے جھٹاپٹ سیکھیں۔ فاسألوا اہل الذکر، ذکر والوں سے سیکھا کرو، اور اللہ کے ولیوں سے کبھی کسی کو پنگا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بجلی کے کھمبے سے اگر آپ ٹکرائیں گے تو آپ کی جان جائے گی، اللہ کے ولیوں سے ٹکرائیں گے تو ایمان چلا جائے گا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت پیدائشی ولی ہیں۔ ماہرہ مقدسہ جب آپ کی عمر شریف 20 سال تھی تو سید آل رسول ماہ رہروی کے دربار میں آپ کے والد واجد حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ پہنچے تو سید آل رسول ماہ رہروی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی ملاقات میں تمام سلسلوں کی اجازت اور خلافت سب دے دی۔ تو کئی لوگ جو کئی برس سے چلہ کھینچ رہے تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ حضور اپنی خانقاہ کی تو شرط ہے کہ پہلے چلے کرائے جاتے ہیں، قلب صاف کیا جاتا ہے، پھر وہ اس پہ پورا اترتا ہے، تب اجازت خلافت دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اوروں کے دل اس لیے صاف کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنا زنگ آلود دل لے کر میرے پاس آتے ہیں۔ احمد رضا جو دل لے کے آیا ہے اس دل میں پہلے سے ہی عشق مصطفیٰ ہے، وہ دل آئینے کی طرح صاف ہے۔ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں دھونی رمائی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کو ساری اجازتیں دے دی، اور اس وقت سید آل رسول ماہ رہروی جھوم کر کہنے لگے کہ اگر رب بروز حشر مجھ سے پوچھے گا آل رسول دنیا سے کیا لے کے آئے تو میں اپنی نجات کے لیے احمد رضا پیش کر دوں گا۔ سید ہیں، آل رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں، مصطفیٰ کی آل ہیں، لیکن اپنی نجات کے لیے پیش کریں گے بریلی کے پٹھان کو، اس لیے نہیں کہ وہ خان صاحب ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے سچے عاشق ہیں، محبت رسول سے ان کا سینہ سلگ رہا ہے۔ جبھی تو ایک شاعر نے کہا روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت
یا خدائے امانت سلامت رہے، اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گاہ اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، یا خدا بزم کونین میں تابد مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، یا خدا چرخ اسلام پر تابد میرا تاج شریعت سلامت رہے، یا خدا بزم کونین میں تابد میرا قائد ملت سلامت رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ طوفان نوح لانے سے ہے چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے، پوری رات چیختے چلاتے رہیں اور آپ پر ذرہ اثر ہی نہ ہو تو بلا وجہ گلا پھاڑنے سے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم تو یہی دعا کریں گے مولا جو کہا اس پر ہمیں اور پھر آپ سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا کرے، اور جو سینہ نبی کی محبت سے خالی ہے اللہ اس سینے کو مدینہ بنا۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھیے۔